السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اکثر یہاں بات ہوتی رہتی ہے کہ ایمان اپنے کچھ لوازمات کے ساتھ ایمان کہلاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز ڈراپ ہو جائے تو وہ پورا ایمان نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں ویزے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ ٹیمپر کی گئی تو سارے کا سارا جو ویزا ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، چاہے آپ صرف عمر کر دیں، باقی ساری ڈیٹیلز ٹھیک، نام کو بس آگے پیچھے کر دیں، پاسپورٹ صحیح، پاسپورٹ کے نمبر کو کوئی ایک چیز بھی آپ نے چھیڑی تو پورے کا پورا وہ ویزا، وہ ڈاکومنٹ پورے کا پورا جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا، کل عدم ہے ہی نہیں۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مان لینا کہ اللہ ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اس کا یہ نام ایمان نہیں ہے۔ یہ مان لینا کچھ چیزوں کے ساتھ لازم ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے، یہ قاری صاحب ہیں، سچی ہے بات ہے، لیکن یہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں یہ دو چیزوں سے مزین ہے، ایک روح ہے اور ایک بدن ہے۔ روح اگر زائل ہو جائے تو آپ خود اٹھا کے قاری صاحب کو کھڈے میں پھینک کے مٹی ڈال کے اوپر تاکہ بو باہر نہ نکلے ان کے ڈیکمپوز ہونے کی، اور آ جاتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے جنازہ اور کچھ نہیں ہے۔ بو کو چھپانا ہے آپ نے تاکہ وہ جو گلنے سڑنے کی بو ہے اسے لوگ پریشان نہ ہو، آپ کی عزت رہے، چھپ چھپا کے ڈیکمپوز ہو جائیں آپ۔ ورنہ ایک انسان کے گلنے سڑنے کی اور ایک چوہے کے گلنے سڑنے کی ایک ہی جیسی سمیل ہوتی ہے۔
یہ پردہ رکھا ہے، یہ اعزاز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی۔ سامنے جلا دینا تو انسلٹ ہے نا، کچرا جلاتے ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو آپ دیکھیں، کوا بھیجا اللہ پاک نے، یہ پتا تھا کہ یہ دیکھے گا تو سمجھ جائے گا، اب اس کی عقل میں نہیں آ رہی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک دم آیا، ہوئے یہ زمین کھود کے میں بھی اس کو دبا دوں۔ پھر اس نے کہا قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ، اور میرا بیڑا غرق، میں تو اس کوے جتنی بھی میرے اندر عقل نہیں۔ تو روح نکل جائے تو دوسرا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹا ساتھ ہو کے والد کو دفن کرواتا ہے، کیونکہ وہ کمبینیشن ٹوٹ گیا نا، H2O پانی ہے، ذرا سی تبدیلی کر دیجیے، اب آگ ہے، ہائیڈروجن دھماکے سے جلتی ہے، آکسیجن جلاتی ہے اس کو، ہر چیز الٹ ہو گئی۔ اب ایمان جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، چاہے ایمان بالرسالت ہو یا ایمان باللہ ہو۔ اللہ نے بھی کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ ہے، جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں نے ایمان اللہ پر رکھنے کے باوجود کچھ ند چن رکھے، وچولیے، تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رسول بھی یہی کہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اور باقی رشتہ داروں اور باقی لوگوں سے۔ لہذا اس کے دو جز قرار دیے گئے، غایت الحب، ایمان کر کے پھر بریکٹ میں اس کے دو جز، جیسے آپ پانی کا لکھتے ہیں واٹر، اور پھر بریکٹ میں اس کا فارمولہ لکھتے ہیں آپ، بریکٹ میں پھر اس کو لکھا گیا ہے غایت الحب مع غایت الذل، انتہا درجے کی محبت اور اس کے نتیجے میں انتہا درجے کا مٹ جانا، ذلیل ہو جانا۔ ہمارے اللہ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں کہ ہم اکڑ جائیں کہ بھئی یہ کام ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، ہم تو فقیر ہیں، رسول کے سامنے ہماری کوئی مرضی نہیں، جو اللہ کے رسول چاہیں گے، ما آتاکم الرسول فخذ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں باز آ جاؤ۔ غایت الحب، انتہا درجے کی، یعنی وہ محبت غایت ہو، آئیڈیل بن جائے، آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ ہماری غایت تخلیق کیا ہے کہ ہم اللہ کی غلامی کریں، اور غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی۔ غایہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اپنی ڈائنامکس ہے، پھر وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہے۔ بندہ زہر کھاتا ہے، اس کے بعد زہر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا، پھر وہ آپ کی مرضی کے تابع نہیں رہتا کہ آپ نے توبہ کر لیا، میں نے غلطی کی ہے، زہر کھا لیا، اور زہر روک دے اپنا، نہیں صاحب وہ پچھتا رہے ہیں، نہیں، وہ اس کی اپنی ڈائنامکس۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے راستے خود چنتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آج سے نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عقل تو سوچ رہی ہے، جمع تفریق کر رہی ہے کہ اس میں نفع یا نقصان ہے، محبت نے کہا اس میں نفع ہی نفع۔ موت کو پروانوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے، وہ دیکھتے ہیں سامنے والا جا رہا ہے اور جل رہا ہے، ہر ایک کو انجام کا ڈر ہو، یہ ضروری تو نہیں۔
تو محبت کی اپنی ڈائنامکس ہیں. آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن ابی کے آرٹیکلز دیکھ لیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. نماز بھی پہلی صف میں پڑھتا ہے. جمعے والے دن جب ممبر نہیں بنا تھا حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو وہ اپنا کندھا پیش کرتا تھا کہ اللہ کے رسول تھک جائیں گے، آپ ٹیک لگا لیں میرے کندھے کے ساتھ، ہم اندازہ کریں آپ. اور صحابی تو دور کی بات ہے، مسلمان تک نہیں گنا گیا، منافق اور رئیس المنافقین. کیوں؟ صرف محبت نہیں تھی. کام سارے اس نے کیے ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں. جنگی مہموں میں بھی ساتھ جاتا رہا ہے. جس جنگ میں غالباً غزوہ بنو مصطلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اسکینڈل بنایا گیا، یہ ساتھ تھا. جہاد پر بھی جاتا تھا، زکوٰۃ کے نام پر ٹیکس دیتا تھا، وہ بھتہ سمجھتا تھا، یہ کلمے کا بھتہ مجھ سے لیا جا رہا ہے، عبادت نہیں سمجھتا. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. یہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی کے مارے بندے. اب حاضری لگوانی ہے یار، نہیں لگوائیں گے تو مسلمانوں میں سے نام کٹ جائے گا. اس لیے کہ من ترکہ فقد کفر، حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ جو اس کو چھوڑے گا ہم اسے کافر ہی سمجھیں گے. العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے. من ترکہ فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا ہم اس کو کافر سمجھیں گے. جب مرتدین کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی لشکر بھیجا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بستی کے باہر قیام کرنا اور نماز کے وقت کا انتظار کرنا. اگر اس بستی میں اذان ہوئی تو آگے نکل جانا، اس بستی سے کوئی تعرض نہیں کرنا، اور اگر اذان نہ ہوئی تو حملہ کر دو. مسلمان نہیں. آج کل تو اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے اسی درجے کا مسلمان، لہذا لوگ نہیں پڑھتے. اس زمانے میں مجبوری تھی پڑھنا، لہذا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. اللہ پاک نے فرمایا یہ نماز میں جب آتے ہیں لا يذكرون اللہ الا قلیلا، بس یہ اللہ کو بری کرتے ہیں پیچھے. نماز میں بھی انہیں اللہ یاد نہیں، کوئی اپنا ہی وہ مسئلہ ہوتا ہے. تو جناب محبت کی اپنی ڈائنامکس اگر ہوگی تو بندے کی حالت دکھاتی. جس بندے نے زہر کھایا ہوا ہو اس کی حالت بتاتی ہے کہ کھایا ہوا ہے، کوئی چیز اندر ہے. صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کر لیں. کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی تو میں ادھر بیزی ہو جاؤں گا، یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. یہ وہ صحابی تو یہ باہر بیٹھے رہتے تھے. حضور جب تہجد کے لیے صبح اٹھتے تو یہ وہ پانی کا لوٹا لے کے جاتے جو ہے وہ حاضر ہو جاتے. سردی ہوتی تو گرم کر کے رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہوتے وہ بھی سینے سے لگا کر رکھتے کہ حضور کو ٹھنڈے نہ لگیں جب حضور باہر نکلیں، گرم لگیں. تو ایک دفعہ حضور نکلے تہجد کے لیے، سردی تھی، بندہ دوڑ کے پانی لے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار آیا. آپ نے فرمایا سل، مانگ، سوال کر. انہوں نے کہا اسالک مرافقتک فی الجنہ، آپ مجھے جنت میں بھی اسی کام پر رکھ لیں، بس میں لوٹے بھرتا رہا ہوں آپ کے. جنت تو ملنی ہے نا، لیکن مجھے اپنی جنت نہیں چاہیے، مرافق میں وہاں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وغیر ذالک، کوئی اور جنتی تو تم ہو، جنت میں تو تم جاؤ گے کہ نہیں وہ والی، آپ والی، آپ کے ساتھ وہاں بھی خادم. قال او غیر ذالک او غیر ذالک قال هو ذاک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول کچھ نہیں، بس وہی، آخری بھی وہی، دوسری بھی وہی ہے، تیسری بھی وہی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. وذاک یا رسول اللہ، اے اللہ اب دوسری کوئی نہیں، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، ساری دعائیں بھی یہی ہیں. ہم نے فرمایا اچھا تو سجدوں میں؟
میری مدد کر، تھوڑا ہاتھ تم بھی پوا، میں بھی اللہ پاک سے بات کرتا ہوں، تھوڑا سا تو بھی سجدوں سے۔ دیکھیں سجدے کی کیا اہمیت۔ ہم آتے ہیں جماعت میں، بندہ اکڑ کے کھلتا رہتا ہے، مولوی صاحب اٹھیں سجدے سے تو میں اللہ اکبر کے ساتھ کہوں، بھائی صاحب اس سجدے میں پہنچ، چاہے ایک مل جائے، کوئی پتہ نہیں قیامت کے دن تیرے سارے اعمال برابر ہو جاؤں، وہی ایک سجدہ تیرے کام آ جائے، پلڑے کو جھکا دے، پہنچ۔ انہوں نے فرمایا کسی نیکی کو حقارت سے مت دیکھو، اگرچہ وہ کتنی بھی چھوٹی ہو، تجھے نہیں معلوم شاید وہی تیری جنت ہو۔ ایک پیسہ ملتا ہے تو 100 پیسے بن کے تو 1 روپیہ مکمل ہوتا ہے۔ اس ایک پیسہ اصل میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر نیکی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت زیادہ نیکی کر لیں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پلڑے برابر ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ بھی آپٹیمسٹک بندہ ہو اور سوچے کہ میری نیکی بدیاں برابر ہو گئی ہیں، حالانکہ بدیاں ہماری زیادہ سامنے کی بات ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو نیکیاں یہ بھی اصل میں عیب ہی ہیں۔ ہماری نمازیں کوئی اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، جیسی وہ چاہتا ہے ویسی نہیں ہیں، بس ہم تو حاضری لگوانے آتے ہیں۔ وہ بندے کا واقعہ آپ نے پڑھا، وہ وضو کر رہے تھے صاحب اور بڑے اہتمام سے وضو کیا کرتے تھے۔ ایک بندہ اس نے جٹ ہاتھ گیلے کیے، وضو جناب علی شرپ شرپ کر کے کیا، اس نے کھڑا ہوا، یہ وضو سے فارغ نہیں ہوا، نماز سے فارغ ہو گیا۔ پوچھا بھائی کیا کیا تم نے؟ اب اسے پتا تھا اس نے کیا کیا، اور وہ تھے امام۔ کہا کچھ نہیں کیا۔ نہیں کچھ تو کیا، کہتا قسم کچھ نہیں کیا۔ کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نماز کب پڑھی؟ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں تو حاضری لگوائی ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، تیرا باغی نہیں ہوں، میں تو بس یہ نام یہ بات کہنے آیا تھا۔ ڈر گیا نا، اگر میں نے کہا نماز پڑھی ہے تو پھر کلاس لیں گے کہ یہ نماز تھی۔ انہوں نے کہا میں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ یہی بات ہم کچھ نہیں کرتے، ہم تو صرف حاضری لگواتے ہیں۔ بھائی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرے دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ اب یہ جو مجھے چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، یہ میں نے رکھنی ہے نیکی، اور میرا دایاں پلڑا جھک جانا، اور میرے وہ سارے بڑے بڑے حج اور وہ عمرے جو ہے وہ کسی کام آ جانے، ورنہ کسی کام نہیں آنا۔ اس چھوٹی سی نیکی نے ان کو بھی بڑا کرنا۔ آپ یہ جب معیار بنا لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ نیکیوں کی لالچ میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی گٹھلی دبانے بیٹھا ہے کھجور کی، اور قیامت آ گئی ہے، اس کو دبائے بغیر بوئے بغیر مت اٹھنا۔ بھائی بندہ سوچتا ہے نا فزیکلی، تو اب یہ میں نے دبانی، ادھر قیامت آ گئی ہے تو اس نے کب اگنا ہے، کھانا کس نے ہے، بندے تو مر رہے ہیں، زمین تو پگھل رہی ہے، جیسے آپ مکھن ڈالتے ہیں فرائی پان میں، اس طرح زمین جس جگہ پاؤں رکھیں گے وہ جگہ پگھل رہی ہوگی۔ قیامت اس کا نام ہے، بڑا ہولناک منظر۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں گٹلی ہے اور تم اسے بونے لگے اور قیامت آ گئی ہے، اسے بوئے بغیر مت اٹھنا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے پیار، ہماری فکر۔ فرمایا کہ تیرے ذمہ صرف دبانا تھا، تو اپنے حصے کا کام کر، اگانا تو کام ہی اس کا تھا، تیرا تو نہیں تھا۔ شاید وہی نیکی تیرے دونوں پلڑے جو ہے وہ برابر ہوں، اور وہی نیکی جنت بن جائے تمہاری۔ تو جناب محبت اگر ہو، منہ سے کہنے کی بات نہیں ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ محبت کی اپنی باڈی لینگویج ہوتی، کتا بھی باڈی لینگویج سے بتا دیتا ہے کہ اس کو آپ سے محبت ہے، اور آپ سمجھ جاتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اپنے جذبات کے ساتھ اگلے تک پہنچانا اور اس کو ٹرانسفر کرنا، اللہ نے بہت ساری ادائیں سکھائی ہیں کہ آپ کسی کو سمجھا دیں کہ آپ اس سے، خود وہ نہیں سمجھے گا۔
بندہ ہے اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، غزوہ احد میں زخمی ہوئے وہ۔ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا مدد کے لیے، اس لیے کہ وہ اسرت کا سال تھا، قحط سالی تھی، گرمی شدید تھی، سفر طویل تھا، بندے زیادہ تھے، 30,000 کا لشکر تھا، 10 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، ایک آدمی کی باری 10 کلومیٹر کے بعد آنی تھی، اور یہ سفر ریت کا۔ ریت کے آپ کو پتا ہے یہ 10 کلومیٹر بھی 20 کلومیٹر بنتے ہیں کہ آپ پاؤں وہاں رکھتے اور وہ پھسل کے 1 فٹ پیچھے آ جاتا ہے، یہ دب جاتا ہے۔ تو اس بندے نے گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا، دل کہہ رہا تھا کچھ دوں۔ یہ گئے اور ایک یہودی سے بات کی انہوں نے کہ میں تیرے جو ہے وہ باغ کو پانی دیتا ہوں اور تو مجھے یار جو بھی تیرا انصاف ہوگا تو مجھے دے دینا۔ یہودی نے دیکھا بندہ مجبور ہے، وہ ٹھیک، طے نہیں کیا کیا دوں گا، انہوں نے بھی طے نہیں کیا، ان کی ضرورت تھی جو بھی مل گیا۔ اندازہ کریں یہ ساری رات پانی دیتے رہے اس کے باغ کو، ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ سے وہ کھینچتے ہیں ڈول کو اور رسی منہ میں پکڑتے ہیں اور پھر وہی ہاتھ نیچے لے کر جاتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس نے صبح وہ مٹھی بھر کھجوریں پکڑائیں، کہا چھٹی کر۔ دکھ تو ان کو پہلے ہی تھا نا کہ یہ مسلمان ہو گئے، ہم کو پتا ہے مدینے والے یہودی تھے اسلام سے پہلے، اسی لیے وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن میں سختی کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ انٹریکشن کم کرو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے پیٹ پر سے کپڑا مت ہٹاؤ، اپنے راز ان کو مت دو، اب تم 2 قومیں بن گئے ہو۔ اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے، کیوں کہا گیا کہ وہ جوتے پہن کے اتار کے نماز پڑھتے، تم جوتے پہن کے نماز پڑھو؟ 2 بھائی، ایک ابھی یہودی ہے ایک مسلمان ہو گیا، دونوں کی نماز میں فرق ہونا چاہیے، یہ مسلمان ہے یہ، اس لیے مشابہت سے سختی کی گئی۔ خیر وہ لے کے آ گیا اس نے دیکھا کہ اسی غزوہ تبوک کا ہی واقعہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا جو ہے وہ سامان سمیٹ کر لیا، جو اس وقت تقریباً 2700 کے لگ بھگ بنتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ سارا لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو لائے وہ 4,500 کے لگ بھگ بنتا تھا۔ حضور نے کہا عمر کتنا لائے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی جتنا آپ کے لیے لائے اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضور بھی یہی چاہتے تھے اصل میں کہ گھر والوں کو بھوکا مت مارو، ان کا خیال کر کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر کتنا چھوڑا؟ ان کا گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یعنی وہ 2700 لائے تھے لیکن 100% لائے تھے، وہ 4,500 لائے تھے لیکن 50% لائے تھے۔ اماؤنٹ نہیں دیکھی، پرسنٹیج دیکھی ہے کہ یہ سارا سمیٹ کے لے آیا۔ دیکھا ڈھیر لگے ہوئے، چپ کر کے بیٹھ گئے کونے میں، اب کیا جا کے وہ مٹھی دیں، چلاؤ جی، وہ مٹھی لے کے آئے، منافق سرگوشیاں کرنے لگے۔ اسی میں سورہ توبہ میں جس میں ذکر ہے سورہ غزوہ تبوک کا، اس کو ڈسکس کیا، اسی میں ذکر ہے۔ یہ جب مٹھی لے کر اندر منافق کہنے لگے اللہ سرکار ہے ہوں تے نہیں بچدا کیسر، ایتا کیا جی کتنا انفاق کون لگا ہے، پہلا جی بچنا بھی اسی اس مٹھی نال تو اس نے بیچارے نے بالکل نہیں بچنا۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم، یہ تمسخر اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے اپنی جہد کے، مشقت کے۔ فیسخرون منهم سخر اللہ منهم، تمسخر کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی سے یہ نہیں کہا کہ اے نبی تم ان کا تمسخر اڑاؤ، جہاں بھی انہوں نے نبی کے خلاف بات کی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی تم بھی جواباً ان کو یہ گالی دے دو، تم بھی ان کو دھوکہ دے دو، یخادعون اللہ وہو خادعهم، اللہ دھوکہ دیتا ہے ان کو، ان کا نبی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نبی ان کے ساتھ تمسخر کرے، کہا نہیں، سخر اللہ منہ، اللہ ان کے ساتھ تمسخر کرے، اور تمسخر وہی ہوگا جس کا ذکر پھر سورہ الحدید میں کیا گیا ہے۔
کہ ان کی نمازیں اور سارا کچھ جو ہوگا وہ قبول کر کے کہا جائے اب جاؤ جنت کی طرف، اور جب جنت کی طرف چلیں گے تو رستے میں روشنی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوگی، اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، جنت کی طرف چل کے بھی جنت نہیں پہنچ سکے گا، اس طرح کے نبی کے قدموں میں ہو کے بھی۔ قاتلہم اللہ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ ان کو قتل کرے، یہ کہاں سے مڑ کے چلے گئے؟ جنت کے دروازے سے، نبی کے قدموں سے۔ مٹھی لے کے جب انہوں نے سرگوشیاں شروع کی تو ان کو پتہ چل گیا کہ تو میری بات، ڈر کے بیٹھ کے سائڈ پہ۔ حضور نے بلایا، پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں دینا چاہتا تھا، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں رات بھر مزدوری میں نے کی اور فلاں یہودی کے پاس، اور اس نے مجھے وہ ساری رات کے بدلے میں یہ کھجوریں پکڑا دیں۔ تو ظاہر ہے اب یہ کھجوریں کیا کریں گے اس میں نہیں دیکھتا کہ شاید ان کی یہاں کسی کو ضرورت ہو، اس لیے کہ ڈھیر لگا ہوئے لوگ اتنا لے کر آ رہے ہیں، ٹوکرے لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال یہ کھجوریں اس سے لے لو اور سارے سامان کے اوپر تھوڑی تھوڑی کر کے بکھیر دو، اللہ ان کے صدقے اس سب کو قبول کر لے۔ وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں وہ دل دیکھا جاتا۔ اللہ نہیں فرمایا سورہ میں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہاری قربانیوں کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا کہ وہ گوشت تول کے تمہیں ثواب دے گا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ جو تمہارے دل میں چیز ہے اس کو تول کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف کیا شرط رکھی؟ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی کے سامنے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، ٹیسٹ کر لیا ہے، اس محبت کے ساتھ تول کر، اس احترام کے ساتھ تول کر تقوی عطا کیا جائے گا۔ التقوی ہا ہونا، تقوی اللہ کی طرف سے سگنل ہے، جس طرح آپ سم ڈال لیتے ہیں لیکن مجبور ہیں کہ سگنل آئے۔ کسی کے 24 گھنٹے لگتے ہیں، کسی کے 4 گھنٹے لگتے ہیں، کسی کے 8 گھنٹے لگتے ہیں سگنل آنے میں، ورنہ اس سم کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہمارے دلوں کا خلوص وہ ضوابط پورے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تقوی پھر الاٹ ہوتا ہے کہ یہ میرے نبی کا اتنا احترام کرتا ہے۔ چونکہ عبداللہ ابن ابی سارے کام کر کے بھی احترام نہیں کرتا تھا، تقوی نہیں الاٹ ہوا، ہر معاملے میں اعتراض۔ تو محبت کی اپنی ڈائنامکس ہے، وہ اپنا رستہ خود، اپنا ڈسکورس اس کا اپنا ہوتا ہے، باڈی لینگویج اپنی ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ مانگنا نہیں، دینا ہے، اعتراض نہیں، پیار کرنا ہے۔ مانتا ہی نہیں کہ میرے محبوب میں کوئی عیب ہے، مانتا ہی نہیں۔ یہ ہے محبت۔ جہاں بندہ ذرا ذرا سی چیز میں عیب نکالنا شروع کر دے، جسے ہمارے یہاں کہتے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو، یہی ہوتا ہے نا، جب پہلے پہل محبت ہوتی ہے تو لاکھ کوئی کہے کہ اس نے یہ بھی کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ اس غلطی میں سے بھی اس کی خوبی نکال لیتا ہے، اس لیے کیا ہے کہ وجہ یہ، آپ اندازہ کریں، یعنی اس کی طرف سے خود جواز بنا رہا ہے، عذر خود تیار کر رہا ہے، محبوب سے نہیں کہہ رہا کہ وہ عذر پیش کرے، وہ کیوں پیش کرے، میں ہوں نا۔ جن سے اللہ پاک محبت کرے گا نا، قیامت کے دن ان کا بیڑا پار۔ اللہ کہے گا اس نے یوں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ یہ مسئلہ تھا، میرے بندے سے یہ اس وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، ایک بندہ تھا، چہرہ اس کا بہت سرخ تھا، سرخ و سفید تھا، تو اس کو حمار کہتے تھے،
احمر سے بنائی ہے، حمرن. بندہ بڑا خوش دل تھا. یہ طبیعت ہوتی ہے، شاید جینیٹیکل ہوتا ہے بندے کے اندر، کہ وہ روگ کو بھی سوگ میں تبدیل نہیں ہونے دیتا. بندے کو پھانسی دے رہے تھے، اس نے کہا، وہ اخبار میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یار کچھ کھلا پلا تو دو. سالوں فرشتہ کہے گا بھوکا بھیج دیا، اور ہنس کے پھانسی لگ گیا. تو وہ بندہ بڑا خوش مزاج تھا. جب بھی وہ دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کسی سوچ میں، بہت زیادہ سنجیدہ، کوئی ایسا گولا چھوڑتا وہ مجلس کے اندر کہ مجلس زعفران بن جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا پڑتے اور اس کی عید ہو جاتی. یعنی حضور کو وہ پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن اس میں ایک عیب تھا. شراب تازہ تازہ حرام ہوتی، شراب کو وہ لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے، فخر سے شاعری میں بیان کیا کرتے تھے. چونکہ شراب کے نشے میں وہ پھر سخاوت کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، عطا کرتے تھے، تو اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. سب سے زیادہ انہیں حیرانی اس پر ہوئی تھی جب یہ حرام کی گئی تھی. یسألونک عن الخمر والمیسر. میسر میں بھی جو جیت جاتا تھا وہ پھر بانٹ دیتا تھا. تو لوگوں کی امیدیں اسی کے ساتھ جڑی ہوتی تھی کہ فلاں نشے میں ہوگا تو ذرا آج موج جچے تو ذرا کچھ لب جائے گا. سن شراب پیتا تھا. شراب کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی. جب بھی پکڑ کر لایا جاتا حضور کہتے ہو اس کی ذرا مرمت کرو اس کی. وہ جس کے پاس جو چیز ہوتی کوئی کولڑا بنا کے مارتا، کوئی تفا مار دیتا، کوئی جوتا اٹھا کے مار دیتا، بس اتنی ساری بات. انہی کا واقعہ ہے کہ ان کو لے کر آ رہے تھے تو رستے میں ہوش آ گیا، یہ تو حضور کے پاس لے کر جا رہے ہیں. گزرتے ہوئے حضرت حمزہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حویلی میں نماز اپنے وہ نہا رہے تھے. دھوتی باندھی تھی، وہ ٹپ سامنے رکھا تو نہا رہے تھے. یہ دوڑ کے گیا اور جا کے چھڑا کے نا ان سے جا کے ان کو جفی ڈال دی پیچھے سے. اب یہ ان کو کھینچتے ہیں ساتھ حضرت حمزہ بھی ادھر سے ادھر ادھر کھینچتے جا رہے. تو یہ چھوڑ کے آ گئے کہ یار چھوڑو اس کو، اور جا کے حضور کو بتایا ان کے اللہ کے رسول ہم اس کو پکڑ کے لا رہے تھے اور وہ ہم سے چھڑا کے جا کے جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ لپٹ گئے اور ہم ان کو کھینچتے تھے تو وہ بھی ساتھ میں کھینچے جا رہے. تو پھر ان کے احترام میں چھوڑ کے حضور مسکرا کے چپ ہو گئے، چپ ہو گئے. انہیں لایا گیا، جو بھی مارنا تھا کولڑے شولڑے مارے صحابہ نے. تو ایک نے کہا کہ اللہ اس کو رسوا کرے، یہ کتنی دفعہ اس جرم میں لایا جاتا ہے مگر شرم نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہو گئے. آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو. اللہ کی قسم میں سے اللہ رسول سے محبت کرنے والا پاتا ہوں. یعنی اس میں ایک عیب ہے لیکن اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں. اللہ کی قسم میں اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا پاتا ہوں. بس جنہیں کوڑے نہیں روک سکے تھے، نبی کے ایک جملے نے اس بندے کو سیدھا کر کے رکھ دیا. اس کے بعد شراب کو منہ ہی نہیں لگائے. میری محبت قبول کرے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا میری محبت کی قبولیت کا. اب میں اس محبت کو رسوا کروں؟ نبی نے میری تعریف کی، ایک جملے نے اس بندے کو رستے پر. یہ تھے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبت کی اپنی ڈائنامکس ہیں. کہنے کی چیز محبت ہے ہی نہیں، اور جب محبت جاتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا. محبت صرف دینا جانتی، لینے کی بات ہی نہیں کرتی. اور جب حقوق کی بات شروع ہو جائے میاں بیوی میں بھی، جب تک ان میں قربانی محبت ہوتی ہے قربانی کا جذبہ بھی ہوتا ہے. یہ دو لازم و ملزوم چیز ہے. جس کو زیادہ محبت ہوگی وہ زیادہ قربانی دے گا. جب تک ان میں محبت رہتی ہے تب تک دینا ہی دینا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اپنی قربانیاں گنوا کر اس کی قیمت لینے کی کوشش کریں تو سمجھیں کہ محبت چلی گئی. اب کوئی جج اس گھر کو جوڑ کے نہیں رکھ سکتا، کوئی مولوی جوڑ کے نہیں رکھ سکتا. آپ ہزار مسئلے بتا دیں، وہ ڈرائیورز ہی اڑ گئے جو اس گھر کو چلاتے تھے، ختم ہو گیا سلسلہ.
گھر محبت سے چلتے ہیں، محبت قربانی دیتی ہے، لیتی نہیں۔ تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان باللہ رکھتے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ جو ایمان بالرسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر میں انہیں محبوب تر نہیں ہوں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، تو وہ مومن نہیں۔ جب وہ محبت اصلی ہوگی تو پھر بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، میرا محبوب کس چیز سے۔ بچہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، آپ ہنس پڑتے، وہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے کہ میرے ابو کو اچھی لگی، وہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے آپ کو ہنسانے کے لیے، اور آپ اسے ڈانٹ کر اس کا پیشاب نکال دیں تو بیچارہ اس کی جان ہی کیا ہے، بچے کی دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف محبت کا یہ عالم ہے، دوسرے کی چھوٹی قربانی بھی بڑی لگتی ہے۔ محبت میں جو آپ دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پالتا ہے اس کو، اتنا پیار کرتا ہے تمہاری قربانی سے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کھجور کی گٹلی کے برابر صدقہ دیتا اور وہ قیامت کے دن اسے احد پہاڑ کے برابر پائے گا۔ احد ایک پہاڑ نہیں، پورا سلسلہ ہے وہ احد کا، جس طرح ہمالیہ جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا، اس میں پھر K2 اور اس میں ماؤنٹ ایوریسٹ۔ بچہ اپنے منہ سے نکال کے آپ کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کا تھوک اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے پیار سے ڈال رہا ہے، آپ کھا لیتے، ٹافی نکالتا اور آپ کے منہ میں زبردستی وہ ڈالتا ہے اور آپ کھاتے ہیں۔ پیار دے رہا ہے اور پیار قبول کر رہا ہے، پیار کھلا رہا ہے اور پیار کھا رہا ہے۔ یہی چیز ہم جو کچھ بھی اللہ کو پیش کرتے یقین جانے اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ نے کہا کہ آدم کی اولاد تم ابھی میرے نفع نقصان کو نہیں پہنچے کہ تمہاری نمازوں سے میرا کوئی نفع ہو جاتا، تمہارے عیبوں سے مجھے کوئی نقصان ہو جائے، لا یضر اللہ شیئا، تم اللہ کو کچھ کتنے بھی فاسق فاجر ہو جاؤ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، ولیکن ظلموا انفسہم، اپنے اوپر تم ظلم کرتے ہو اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے، اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کفر کرنے کا، اس لیے کہ یہ امتحان کا لازمہ ہے، ورنہ امتحان نہیں۔ ایک ہیڈ ماسٹر، ایک پرنسپل بھی اپنے بچے کو غلط لکھنے کا اختیار دیتا ہے، اس میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن اس کا دل جل رہا ہوتا ہے جب اس کا بیٹا غلط لکھ رہا ہوتا۔ ایک بندہ خود ہی ممتحن ہے، ایگزامینر ہے، نگران ہے، وہ جب بھی گزرتا اپنے بچے کو، اس کا بچہ بھی امتحان دے رہا ہے، وہ جب بھی بچے کے پاس سے گزرتا ہے دیکھتا ہے غلط لکھتے ہو تو اور نہیں بولتا، بولے گا تو کرپشن ہو جائے گی، غلط ہو گیا، اگر اس کو وہیں ٹھیک کروائے گا خود سے تو پھر تو کرپشن ہوگی۔ یہاں تک کہ باڈی لینگویج سے بھی وہ سانس ہاں کر کے پاس سے نہیں گزرتا کہ بچہ محسوس کر لے کہ ابا کیوں ناراض ہے یار، یہ بھی کرپشن ہے کہ تم اسے احساس دلاؤ کہ وہ غلط لکھ لے۔ اسی لیے جب بدکار بدکاریاں کر رہے بھی ہوتے تو اللہ پاک ایسا نہیں انہیں محسوس ہونے دیتا، یہ امتحان ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ حرم میں جیب کاٹنے والے کو کچھ نہیں کہتا، فالج نہیں کرتا، یار وہ دھڑلے سے کرتے ہیں۔ ایک بندے کو فالج کر دے اس کے دائیں ہاتھ کو، وہ کاٹنے والے ہاتھ کو نہ بھی نہ کر دے اس کو، جس سے وہ لوگوں کی جیبیں تاڑتا ہے، وہ وہیں دعائیاں دے گا، لوگوں میں بڑا گناہگار تھا، اللہ نے میری آنکھیں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے اللہ معاف کر دے، تم بھی دعا کرو اللہ معاف کرے، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن وہ نہیں کرتا۔ پھر امتحان کس چیز کا ہو؟ اور جو نیکی کرتے ہیں ان کو دنیا میں ٹافیاں پکڑانی نہیں شروع کر دیتا، یہ بھی کرپشن ہے کہ ایک بچہ صحیح لکھ رہا ہے اور آپ نے چلتے ہوئے وہ ایگزامینیشن ہال کے اندر اس کو تھپکی دے دی، تو دوسرے والے تو پھر نقل کرنے کی کوشش کریں کی لکھے اسو، میرا بھی لکھا ہوا اس کے برابر ہے کہ نہیں، وہ نہیں مداخلت کرتا۔
اس کے لیے ایک دن رکھا ہوا اس نے. دنیا دار العمل ہے، کرو. فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لوگوں اس نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ٹیڑھا رستہ اور ہدایت والا رستہ دونوں بالکل واضح ہو گئے ہیں. اما شاکرن و اما کفورا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کرو. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کر دے. لیکن یہ بات ہے کہ ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. اس کی مشیت ہے، چونکہ قانون ہے امتحان کا، اس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جس طرح وہ باپ جس کا بچہ غلط لکھ رہا ہے اور اس کے پاس سے گزرتا اور دیکھ رہا ہے، اس کا دل جل رہا ہے، وہ گھر لا کے اسے پٹھا کر لے گا. ایگزامینیشن ہال کے اندر کچھ نہیں کہہ سکتا، کمرے امتحان میں کچھ نہیں کہتا. یہ رول ہے امتحان کا، اور اللہ اپنے رولز بنائے ہوئے ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ٹھیک، وہ راضی نہیں ہے لیکن تم اسے موقع دیا، تم موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہو. ٹھیک، لیکن کل اللہ کو بلیم مت کرنا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، تو تم سے راضی ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ جنت ایک الگ چیز ہے، اللہ کی رضا ایک الگ چیز ہے. وہ جنات وغیرہ جو بھی اس میں نعمتیں ہیں وہ اس رضا کی عطا ہے. ایک محبوب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا محب جو ہے وہ اس سے راضی ہے، اس سے خوش. اس لیے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت کی نعمتیں گنوائی اللہ پاک نے ساری، ازواج مطہرات. اس کے بعد فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی رضا ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے. اس کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیچ. اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے کہ میں یہ کام کروں گا اللہ راضی ہوگا، میں فلاں کی مدد کروں گا وہ مصیبت میں میرا اللہ راضی ہو جائے گا کہ دیکھو میرے بندے کو اور دیکھو اس بندے کو. ہر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ صرف میرے ساتھ بیزی ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جانچ رہا ہے، مجھے پرکھ رہا ہے، میرے جذبات سے آگاہ ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ اربوں خربوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر بندہ یہ سمجھے کہ وہ میری ذات کے ساتھ ہے. اس لیے کہا ہوا معکم، ہر بندہ یہ سمجھے میرے ساتھ. میں یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن میں یہ کروں گا تو وہ خوش ہو. یہ گالیاں دے رہا ہے، میں نے بھی گالی دی تو وہ ناراض ہو جائے گا، تم بھی اسی جیسے بن گئے ہو، تم تو میرے محبوب تھے، تم میں تو یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک معاملات درست نہیں ہوں گے. قانون چند چیزوں کے لیے، آپ دیکھیں گا کہ بھائی کو مسکرا کر ملنا، مہمان کی تکریم کرنا، یہ اللہ کی رضا ہے. اس کے لیے قانون نہیں ہے کہ میں گیا ہوں جناب تو مولوی صاحب نے مجھے وہ ملے نہیں، مسکرا کر نہیں ملے، لہذا جا کے اپنے تھانے میں ایف آئی آر درج کروا دی مولوی صاحب کے خلاف کہ فلاں حدیث میں یوں آیا کہ طلیق الوجہ ملنا چاہیے اپنے مومن بھائی کو، تو مولوی صاحب نہیں ملے لہذا پرچہ ہوگا. نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. اسلام میں 2% قوانین ہے، باقی سارے اخلاقیات تیرے اور رب کا معاملہ ہے، رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں ہم. اور جب وہ رضا نہیں رہتی ہمارا مطلوب تو سمجھ لیں کہ 98% جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ جل جاتا ہے، اس کو فالج ہو جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں اس سے رب راضی ہے یا نہیں. ان کو اللہ نے کہا مقرب. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. یہ جنت والے ہیں، یہ دائیں والے ہیں، جنت میں جائیں گے، فلاں فلاں انہوں نے کام کیے. ٹھیک. والسابقون والمقربون، المقربون وہ جو مقرب ہیں، تیسرے نمبر چونکہ تھوڑے ہیں لہذا ان کا ذکر تیسرے نمبر پر کیا، لیکن جب عطا ہوگی تو پہلے ان کا ذکر کرو. واما ان کان من المقربین، اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے تھا، یعنی اللہ کی رضا اللہ کا قرب عطا کرتی ہے نا. جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو باقی چیزیں جزوی رہ جاتی ہیں، پھر جو بھی رب کا ہے وہ آپ کا ہے. پھر باقی چیزیں تو ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اب دیکھیں نا اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیسی گنوائی.
سدرۃ المنتہا پر کہ ما زاغ البصر وما طغى، زاغ البصر چکا چوند ہو جانا، جو مقصد ہے وہ بھول جانا، ہکا بکا ہو جانا، میں کدھر آ گیا ہوں. کسی بڑے شاپنگ مال میں جائیں تو بندہ ہکا بکا ہو، یہ زاغ البصر ہے. طغى کسی چیز کو ضرورت سے بڑھ کر طغیانی، جب دریا اپنی حد سے باہر نکل آتا ہے تو طغیانی اس کو کہتے ہیں. کسی چیز کو اس کے حق سے بڑھ کر دیکھنا بھی طغیانی ہے. ہمارے یہاں کیا کہا گیا کہ اگر کسی نے حرام کے پیسے سے کوئی پلازا بنایا اور آپ نے اسے کھڑے ہو کر چاروں طرف سے دیکھا تو آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ تعاون فی الاسم ہو گیا ہے. وہ اسی لیے تو اس نے بنایا تھا کہ دنیا بلے بلے کرے، اور تو نے بلے بلے کر کے اس کا رانجھا راضی کر دیا. تو نفرت کے ساتھ اس کے ساتھ، جیسے بچے نے پیشاب کیا تھا نا رستے میں اور بندہ دامن بچا کے گزرتا ہے، تو اس طرح اس کے پاس سے گزر، اسے احساس ہو کہ اس نے گندگی کا ڈھیر لگا رکھا ہے، یہ پلازا نہیں ہے. جب تو بلے بلے کرتا چاروں طرف سے گھوم کے دیکھتا ہے، وہ دوسرا پلازا بھی شروع کر لیتا ہے. یہ تعاون ہے. خیر، جب ہم اللہ کی رضا کو بائی پاس کرتے ہیں تو بندہ جب مرتا تو سب سے پہلے فرشتے اس چیز کا دیکھتے ہیں کہ اس کو آئی ڈی دیکھتے ہیں نا، اس کا پتاکہ دیکھتے ہیں یہ کون ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مقربین میں سے ہے تو پھر تو موج ہی موج. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور اگر یہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوتا، سلامتی ہو تمہیں دائیں ہاتھ والو، یعنی تم نے بھی اچھا کام کیا ہے، آگ سے بچ گئے ہو، تو جنت میں چلے گئے. لیکن پہلے والوں کے بارے میں کیا کہا، جن کا ذکر وہاں چونکہ وہ تھوڑے تھے، اللہ بات سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں زیادہ تھے، بعد والوں میں تھوڑے ہی ہوں گے. جن کا مقصد جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اللہ سے پیار نہیں کریں گے، اس پیار کی خاطر کام نہیں کریں گے، آپ جمع تفریح کریں گے، مجھے کیا ملے گا، میں نے اس کا بھلا کر دیا مجھے کیا ملے گا، میں نے اس کا آپریشن کروا دیا اتنے لاکھ لگوا کے مجھے کیا ملے گا. خسارہ ہی ہے نا، سامنے جا رہا ہے پیسہ. آپ نے سوچا کہ آپ کو جب آپ آئے تھے تو آپ لے کر نہیں آئے تھے، امتحان کے لیے اس نے دیا ہے، اور جب آپ جائیں گے تو بھی آپ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. نہ قبر میں الماری ہے، نہ کفن میں جیب ہے، اسی طرح ننگے چھوڑ کے جائیں گے. جس طرح یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور وہ کہتا نہیں کہ تم مجھے ایک دیتے ہو میں 700 کر کے دیتا ہوں. ایک دیتے ہو، فرمایا وہ شکور ہے، بڑا قدردان ہے. کحبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.